السلام علیکم. یہ میرا پہلا جلسہ ہے جو میں خوشخبری کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، اور یہ خوشخبری یہ ہے کہ میرا بھائی علی حیدر گیلانی کو آج آزادی ملا ہے افغانستان میں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کے عوام کو بھی اس آزادی دلاؤں گے. ہمارا یہ قافلہ آج باغ پہنچ چکا ہے. یہ وہ باغ ہے جو 2005 کے زلزلے میں اجڑ گیا تھا. اس اجڑے باغ کو دوبارہ سے باغ بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا، آپ کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو ہم پر اعتماد ہے. میں آپ تمام خواتین و حضرات سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے دوستو، کشمیر کے الیکشنز قریب ہیں، اور یہ کوئی عام الیکشن نہیں، یہ ایک تاریخی الیکشن ہے. اس الیکشن پر کشمیر کے مستقبل کا دار و مدار ہے. اس الیکشن میں اگر دھونس دھاندلی زبردستی سے نون لیگ کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ایسے لگے گا کہ کشمیر کے عوام نے نواز شریف کی کشمیر دشمن اور مودی دوست پالیسی کی حمایت کی ہے. در حقیقت یہ الیکشن ایک ریفرنڈم ہے ان طاقتوں کے خلاف جو کشمیری عوام کے مفادات پر اپنے ذاتی اور کاروباری مفاد کو ترجیح دے رہی ہے. میرے دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر کی آزادی کو اپنی پارٹی کا نبض العین سمجھا ہے. ہم نے ہر دور میں ہر فورم پر کشمیر کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے. میں نے پہلے بھی یونائٹڈ نیشن سے سوال کیا تھا، اور آج بھی آپ کے درمیان کھڑا ہو کر میں نے پہلے بھی یونائٹڈ نیشن سے سوال کیا تھا، اور آج بھی آپ کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا وہی سوال دہراتا ہوں کہ 67 برس ہو گئے، لیکن آپ ابھی تک اپنی ایک قرارداد پر عمل نہیں کر سکے. اگر ساؤتھ سوڈان اور ایسٹ تیمور کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیار دیا جا سکتا ہے تو پھر کشمیر کی قرارداد پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کشمیر کے عوام کا بھی تو یہی مطالبہ ہے کہ کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے کا اختیار دیا جائے. ان کا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی نعرہ ہے. ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری. ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری.
یہ الیکشن اس لیے بھی اہم ہے کہ آج بھارت میں وہ شخص برس اقتدار ہے جس کے ہاتھوں پر گجرات کے مسلمانوں کے خون ہے، جس کی نگرانی میں 3 روز تک مسلمانوں کا قتل عام ہو۔ جب میں مودی جی کی بات کرتا ہوں تو ہمارے کچھ دوست اس کو ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ میری ان دوستوں سے عرض ہے کہ مودی جی نہ تو راجیو گاندھی ہے، نہ ہی ڈاکٹر منموہن سنگھ ہے، اور نہ ہی واجپئی ہے۔ وزیر اعظم واجپئی دوستی بس کے انوگریشن کے لیے لاہور آئے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے ایک اچھا قدم قرار دیا تھا، لیکن مودی تو وہ وزیر اعظم ہے جسے دنیا کے بہت سے ممالک دہشت گرد سمجھتے تھے اور اسے ویزا دینے سے بھی انکاری تھے۔ اس وزیر اعظم کے منتخب ہونے پر بھارت کی خارجہ پالیسی ایکسپرٹس بھی پریشان تھے کہ اب انڈیا کا خارجہ پالیسی کیا ہوگی۔ ایسے میں ہمارے نادان حکمران یہ بھول کر کہ پاکستان کے شمال دنیا سے بڑے اسلامی ملک میں ہوتا ہے، یہ بھی بھول کر کہ پاکستان مسلم دنیا کا واحد اٹامک پاور ہے، انہیں یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے ملک کے سربراہ ہے جس کی جانب پوری اسلامی دنیا قیادت کے لیے دیکھتی ہے۔ وہ اپنے ہائی مورل گراؤنڈز چھوڑ کر گجرات کے مسلمانوں کے قاتل کو سہارا دینے کے لیے اس کی حلف برداری میں پہنچ گئے۔ دوستو، میاں صاحب تو دوستی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہندوستان میں حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہاں، اسٹیل کے تاجروں سے ضرور ملاقات کی۔ اس سے بڑا نقصان تو کسی حکمران نے کشمیر کوس کو نہیں پہنچایا۔ آپ نے تو مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کو مذاق بنا دیا ہے۔ آپ نے اپنی زیادتی فنکشن میں اس شخص کو اس دن دعوت دی جس دن قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش۔ آپ نے اس کے ہاتھوں سے اپنی سالگرہ کی کیک تو کٹوا لیا، لیکن قائد اعظم کو بلا دیا۔ اور کچھ نہیں تو میاں صاحب اس دوستی میں یہ تو یاد رکھ رہے تھے کہ یہ آپ کی وہی دوست ہیں جس کے دور میں مقبوضہ کشمیر میں ظلم اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے، جس کے درندے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے نہتے عوام پر گولیاں برس جاتے ہیں، لیکن اس پر احتجاج کے بجائے یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کی
موجودگی کے باوجود بھی اوفا جوائنٹ ڈکلریشن میں کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا. میاں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ملوں سے رو کے ایجنٹس نکل رہے ہیں. ایک کبوتر سرحد کے پار چلا جاتا ہے تو انڈیا اسے پاکستانی ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے, شور مچایا جاتا ہے. اور یہاں بلوچستان میں رو کے ایجنٹس گرفتار ہوتے ہیں تو نواز شریف انہیں کبوتر سمجھ کر لفظ ہی لیتے ہیں. میاں صاحب آپ نے مودی کے ہاتھوں کو اپنی دوستی کے اتنے صاف داستانے پھنا دیے ہیں کہ آج گجرات کے مسلمانوں کے قاتل کو اسلامی برادری سے سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا جا رہا ہے. وہ وہاں جلسوں سے خطاب کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس آپ کی دوستی کی سرٹیفکیٹ ہے. آپ نے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے. آج آپ کی وجہ سے پاکستان کہاں کھڑا ہے. یہ تعلقات ریاست کے ریاست سے تعلقات نہیں. آج انڈیا ہمارا دشمن, افغانستان ہم سے ناراض, ایران سے ہماری وہ دوستی نہیں, ایک عربین سی ہی رہ گیا ہے. میاں صاحب کہیں اس کے طوفان سے نہ ٹکر جانا. میرے کشمیری بھائیوں, یہ الیکشن آپ کی عزت اور کشمیر کے مستقبل کا سوال ہے. کیا آپ اپنے اچھا مستقبل کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے خوشخبری سے اپنا جلسے کا آغاز کروں گا کہ میرے بھائی حیدر گیلانی کو آج آزادی ملی. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم کشمیر کو بھی آزادی دلوائیں گے. اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگوں کا اکٹھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کے الیکشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی عام الیکشن نہیں بلکہ یہ الیکشن کشمیر کے مستقبل کا دار و مدار ہیں. یہ الیکشن ایک ریفرنڈم ہے. دوستو, آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے. اس اقلیت نے پاکستان بنایا تاکہ اس ملک میں برابری ہو, کوئی اونچ نیچ نہ ہو, قانون سب کے لیے برابر ہو, لوگوں کو مذہب, فرقے یا عقیدے کی بنیاد پر تقسیم نہ کیا جائے. یہی پاکستان بننے کی بنیاد تھی. ہمارا دین بھی اقلیتوں کے تحفظ کا واضح حکم دیتا ہے. قائد اعظم نے بھی پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کی شہری کا درجہ دیا تھا. ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کا یقین دلایا تھا. اور ہمارا آئین بھی اقلیتوں کے حقوق کا ضامن ہے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایسے قوانین بنائے جس سے مائنورٹیز کو برابر کی حیثیت اور تحفظ ملے.
چاہے وہ میرج ایکٹ ہو یا فورس کنورژن ایکٹ ہو. لیکن آج نون لیگ کی حکومت اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت میں ناکام ہو چکی ہے. ایک اورنج ٹرین کے منصوبے کی خاطر صرف ایک دو نہیں پورے 5 گرجا گھروں کو گرایا جا رہا ہے. یہ صرف عبادت گاہیں نہیں، قومی ورثہ بھی ہے. ایک طرف اورنج ٹرین کے لیے صرف ایک منصوبے کے لیے 162 ارب روپے خرچ کیا جا رہا ہے، اور دوسرا طرف پورا کشمیر کا بجٹ صرف 68 ارب روپیز ہے. جبکہ میں سے ناانصافی اور دولت کی غلط بلکہ ظالمانہ تقسیم سمجھتا ہوں. میں آج اس وعدے کشمیر سے پنجاب کی عوام کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے گڈ گورننس پر بھی بات کر لی جائے. جن کی پروپیگنڈا کے لیے چھوٹے میاں صاحب نے اربوں روپے خرچ کیا، لیکن ان کی گڈ گورننس کا پول ایک چھوٹو گینگ کے مقابلے میں کھل کر سامنے آ گیا. لیکن اب پنجاب چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اصل چھوٹو گینگ کا بھی صفایا کرنا ہوگا. اور اس اصل چھوٹو گینگ کی لوٹ مار کو بھی ختم کرنا ہوگا، جس کی پوری توجہ صرف اور صرف ذاتی کاروبار پر ہے. تخت رائے کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے. مہنگائی عروج پر ہے، مزدور پس رہا ہے، غریب رو رہا ہے. غضب تو یہ ہے کہ چھوٹے میاں صاحب نے نہ صرف ایک سال میں 30 ارب روپے سستی روٹی کے نام پر تندور میں جھونک دیا، اس کے ساتھ ساتھ 30 ارب روپے دانش اسکول کے نام ناکام ترین منصوبے پر ضائع کر دیا. ان اسکیمیں سے نہ تو غریب عوام تک روٹی پہنچی، اور نہ ہی تعلیم عام ہوئے، اور نہ ہی روزگار کے دروازے کھلے. آج طالب علم اپنی ڈگریاں جلا رہے ہیں اور نوجوان بے روزگار ہیں. کسان تو آپ کے دور میں رل ہی گیا ہے. کسان محنت سے فصل اگاتے ہیں، لیکن وہی فصلیں نواز شریف کی حکومت انڈیا سے امپورٹ کروا لیتے ہیں. کسان احتجاج نہ کرے تو کیا کرے؟ لیکن آپ کو تو صرف اپنا کاروبار عزیز ہے. میاں صاحب، او کاڑا کے کسانوں پر تو رحم کرے. آپ ان کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے ان غریب کسانوں پر، ان کی خواتین پر، ان کے بچوں پر، یہاں تک کہ صحافیوں پر بھی دہشت گردی کے کیسز بنا رہے ہیں.
پنجاب کی عوام بھی اصل چھوٹو گینگ سے نجات چاہتے ہیں. کرپشن کے سردار کو ایک پھکا اور کرپشن کے سردار کو میاں صاحب آپ اپنے جلسوں میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو وہ ترقی لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہ ترقی تو صرف اخباروں اور ٹی وی سکرینز کے بڑے بڑے ایڈورٹائزمنٹس میں نظر آتا ہے. اس ترقی سے خوشحال عوام نہیں، اس ترقی سے خوشحال عوام نہیں، تخت رائیونڈ ہو رہا ہے. آپ کا ہر فریب کھل کر سامنے آ گیا ہے. میرے دوستو، ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کی حکومت کی کشتی اب لیک ہو کر ہچکولے کھا رہی ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مدد اور حمایت رہی تو پاکستان کی عوام کو بہت جلد ان سے چھٹکارا دلاؤں گا. میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ان سرکس کے شیر کا کھیل ختم کروں گا، کیونکہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے کہا جاتا ہے شیروں کا شکاری، 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 شیروں کا شکاری. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم پاناما لیکس کی صاف و شفاف تحقیقات چاہتے ہیں. میاں صاحب، میں کوٹلی میں آپ کو صرف آئینہ دکھایا تھا. میں نے صرف وہی الفاظ دہرائے تھے جو آپ نے اپنے جلسہ عام میں ایک منتخب وزیر اعظم کے لیے کہا. میاں صاحب، یا تو آپ یہ مان لیں، یا تو یہ تسلیم کر لیں کہ آپ اس وقت غلط تھے، یا پھر میرا مطالبہ مان لیں اور گھر چلے جائیں. میاں صاحب، میں نے آپ کو صرف مطالبہ ہی یاد کروایا تھا. آپ نے اس کے جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سابق وزیر اعظم کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا. جب ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں تھے تب بھی وہ ملک میں ہی رہے. یہ آپ جیسے وزیر اعظم نہیں ہے میاں صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں. میاں صاحب، پاناما لیکس پر آپ کے کیمپ سے آنے والے مختلف بیانات نے آپ کے کیس کو اور الجھا دیا ہے. ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ نے
آپ کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے. آپ وزیر اعظم ہیں, عوام کو جواب دہ ہیں. جوائنٹ اپوزیشن نے آپ سے چند سوالات کیا ہے, مگر آپ نہ تو اسمبلی میں آ رہے ہیں اور نہ ہی ان کے جواب دینے کے لیے تیار ہے. یہ قوم آپ سے جواب مانگ رہی ہے, جواب تو دینا ہوگا. پاناما لیکس کی تحقیقات اپنی جگہ, لیکن میں نیب اور ایف آئی اے سمیت تمام ایجنسی سے سوال کرتا ہوں, حکومتی مخالفین کے خلاف آپ بہت جلد کارروائی کرتے ہیں, لیکن کیوں 500 ارب سرکولر ڈیپٹ کی پیمنٹ پر آڈٹ کرنے سے ڈرتے ہیں؟ کیوں ابھی تک اسحاق ڈار کے حدیبیہ پیپر ملز کے حلفیہ بیان پر تحقیقات کا آغاز نہیں کیا گیا, جس میں انہوں نے منی لانڈرنگ کو قبول کیا ہے؟ آخر کیوں نندی پور کے بوگس منصوبے اور قطر LNG ڈیل پر آنکھیں بند کر رکھتے ہیں؟ کیا یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے یا نون لیگ بیورو ہے؟ میرے دوستو, پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کو ویسٹ جرمنی کی طرح دیکھنا چاہتی ہے. میاں صاحب, آپ نے اپنی 3 سال میں آزاد کشمیر پر صرف سینکشنز لگانے کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ کوئی ایک پروجیکٹ بتائے جو وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر میں کیا ہے. کوئی یونیورسٹی, کوئی ہاسپٹل, کوئی پارک, کوئی بلڈنگ آپ بتائیں. کشمیریوں, یہ الیکشن آپ کی عزت اور کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. میاں صاحب, آپ نے تو کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا, تو پھر میں آپ کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو, مودی کے یار کو, کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو, کرپشن کے سردار کو, چور چوکیدار کو ایک دھکا اور دو, چور چوکیدار کو ایک دھکا اور دو. گرتی ہوئی دیوار کو, گرتی ہوئی دیوار کو, گرتی ہوئی دیوار کو, گرتی ہوئی دیوار کو. میرے ہاتھوں میں شہیدوں کی کمان ہے اور آپ اس کے تیر ہیں. آئے ہم دشمن پر مل کر تیر چلائیں. ہمارا نشان تیر کا نشان, ہمارا نشان بہادروں کا نشان, وطن پرستوں کا نشان, آزادی کا نشان, طلبہ کا نشان, کسانوں کا نشان, مزدوروں کا نشان, خواتین کا نشان, ترقی کا نشان, کشمیریوں کا نشان, جیت کا نشان. زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے بی بی, زندہ ہے بی بی, زندہ ہے بی بی.
یا اللہ یا رسول 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 یا اللہ یا رسول. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.